السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، نکاح کو آسان کرنے کے لیے برس سے علماء جو کوشش کر رہے ہیں، بالخصوص مسلم پرسنل لا بورڈ، علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث اور شیعہ حضرات، جہیز کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے. امیروں کی دولت کی نمائش کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے. لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ان علماء اور یہ جو بھی انجمنیں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کی نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں. یہ انتہائی خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن پرابلم طریقہ کار کا ہے. نکاح کو آسان کرنے کا جو خواب ہے، سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آسان کیسے ہوگا. وہ کون سے مشکل چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح آسان نہیں رہا، ان مشکل چیزوں کو پہلے ڈائگنوز کرنا، پہلے ان چیز کو نکالنا، ان کو ریموو کرنا، یہ اصل ہے. اس کے بغیر کوئی شادی آسان نہیں ہوگی. ورنہ وہی ہے کہ ایک مریض ہے جس کو آپریشن یا سرجری کی فوری ضرورت ہے، اور اس کو بجائے آپریشن کرنے کے مرہم پٹی اس کے اوپر کی جا رہی ہے. آج نکاح کو آسان کرنے کے لیے جتنی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اسی مرہم پٹی کی طرح ہیں. اور یہاں وہ پرابلم ہے کہ عمارت میں اگر پلر کمزور ہو، بنیاد کمزور ہو، اس عمارت کا جو حشر ہوتا ہے آج سوسائٹی کا وہی حشر ہے. بہرحال نکاح کو آسان اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ کو یہ شعور ہو کہ نکاح کو مشکل بنانے والی چیزیں کون سی ہیں، اور ان مشکل بنانے والی چیزوں کو آپ ریموو کیسے کریں. اس کا شعور ہو تو نکاح آسان ہوگا، ورنہ نہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلا سارے فتنے کی جڑ ایسی دعوتوں کا، ایسی شادیوں کا دعوت نامہ قبول کرنا ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہو. چاہے اس میں ایک رسم مہارانی جودھا بائی کی آ گئی ہو، چاہے 4 رسمیں شادی رام چندر جی اور سیتا جی کی آ گئی ہوں، یا نصرانیوں کی آ گئی ہوں. ایک بھی ایکٹ، ایک بھی رسم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے. ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول کرنا، علماء یہ فیصلہ کریں یہ جائز ہے یا ناجائز، حرام یا حلال، مکروہ یا افضل، غلط یا صحیح. 1 ورڈ میں پہلے آنسر دیجئے، کیونکہ اس چیز کو نیگلیکٹ کر کے باقی تمام چیزوں پر کام جو کر رہے ہیں آپ، یہاں پر وہ بنیادی غلطی ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ جہیز حرام ہے کہہ رہے ہیں، فضول خرچیاں حرام ہے کہہ رہے ہیں، بے پردگی حرام ہے، یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی چھوٹ دے رہے ہیں کہ اگر خوشی سے کوئی بلائے دعوت دے تو دعوت کا قبول کرنا سنت ہے. جب ایک غلط میں دعوت قبول کرنا سنت ہے کہ حدیث اپلائی کر کے اس کو صحیح کر رہے ہیں، آپ ساری زندگی آپ انقلاب نہیں لا سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ بائیکاٹ کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی شادیاں کرے اس کا بائیکاٹ کرے، بغیر نکاح کو آسان کریں گے. جسٹ فارگیٹ اٹ. آپ نہ صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیسہ برباد کر رہے ہیں، نہ صرف پوری امت کا پیسہ جو ڈونیشن میں آ رہا ہے وہ برباد کر رہے ہیں، بلکہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. بائیکاٹ کے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہیز، یہ کھانے مباح ہیں. بخدا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مباح صرف وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لیکن منع بھی نہیں کیا. لیکن پھر خود فقہا اس بات پہ متفق ہیں. انہی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو اس کا حل، قرآن میں دیکھو، قرآن میں نہ ملے تو سنت میں نہیں ہے تو پھر تابعین، تبع تابعین وغیرہ وغیرہ. پھر آخری درجہ جو ہے وہ قیاس کا ہے، یعنی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو جب اللہ کے نبی کی سنت بھی موجود ہے، ایک نہیں 11 شادیوں کی، وہ سنت ان کی صاحبزادیوں کی شادیوں کی سنت، صحابہ کی سنت جب موجود ہے تو شادی کا مکمل اسلامی طریقہ، شرعی طریقہ موجود ہے. اب اس میں کوئی چیز نئی ایجاد کر کے ایک نئی بدعت کو لا کر اس کو جائز کروانے کی کوشش کرنا، جو کر رہا ہے کرنے دیجئے. علماء یہ بتائیں کہ کیا ایسی شادی میں جانا جائز ہے، اس کا دعوت نامہ قبول کرنا کیا جائز ہے؟ دراصل پرابلم کہاں پر ہے کہ علماء ہی جب ایسی شادیوں میں سب سے پہلے شرکت کرتے ہیں تو وہاں پر عوام کے لیے ایسی تمام مکروہات اور خرافات کو انڈورسمنٹ مل جاتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک ایسے امیر ترین پاکستان کے امبانی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی. شادی کے دن کے کھانے کے موقع پر دلہن اور انتہائی خوبصورت
پری نما لڑکیاں پیچھے بیٹھی ہیں بے پردہ، سامنے گانے والے، سیلیبریٹیز، ناچنے والے، قوال اور 10,000 لوگوں کا مجموعہ ہے جو قطعی جائز نہیں ہے، اسراف اور تبذیر ہے۔ اس مجموعے میں جا کر طارق جمیل صاحب کا تقریر کرنا، اس نے اتنا غلط میسیج پہنچایا دنیا کو کہ جتنے تبلیغی تھے، جتنے دیندار تھے، جتنے ان کو لائک کرنے والے تھے، ان تمام کو یہ میسیج مل گیا کہ ہاں یہ جائز ہے، شادی کے دن کا لڑکی کے باپ کی طرف سے کھانا لینا جائز ہے۔ ایسے ہی شاہ طارق جمیل صاحب کے چاہنے والوں میں ایک چاہنے والے کی اور مثال سامنے رکھوں گا، جو وجے واڑا کے ہیں، جو مفتی ہیں، عالم ہیں، ان کے نام کے آگے خاصمی لکھا ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے ان کی بیٹی کی شادی میں جہاں اسراف و تبذیر کی بھرپور مظاہرہ کیا گیا، جس شادی میں 4-5 ہزار لوگ کھانے کے لیے موجود تھے، عالی شان شادی خانہ لیا گیا تھا، MLAs، MPs، منسٹرز، ان تمام کا ہجوم تھا، وہاں پر آپ کو جان کر حیرت اور دکھ ہوگا، دیوبند کے ٹاپ کلاس علماء، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا، دیوبند کے ذمہ داران وہاں موجود تھے، جن کو پلین کے ٹکٹ دے کر بلایا گیا، 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرایا گیا، اور کسی ایک نہیں کئی نوجوان علماء نے جب اس شخص سے، اس عالم دین سے جس کی بیٹی کی شادی تھی، یہ سوالات کیے فون پر، تو انہوں نے بجائے کوئی عالمانہ جواب دینے کے، بجائے قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل دینے کے، جواب انتہائی فحش زبان میں پورے مغلظات کے ساتھ، جس کو آپ سننا گوارا نہیں کر سکتے، وہ گالی گلوج میں ان کو جواب دیا، ان کی ماں اور بہنوں کو للکار دیا اس شخص نے۔ خیر، ہر دور میں ایسے جاہل ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ سوال ان علماء سے ہے جنہوں نے یہ دعوت میں شرکت کی، ان کو اسراف اور تبذیر کے معنی نہیں معلوم، ان کو بیٹی کی شادی میں مہمانوں کا جمع ہونا کیوں ناجائز ہے، کیوں پسند نہیں کیا گیا اسلام میں، کیا نہیں معلوم، کیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو نکاح کو آسان کرنے کی مہم دن رات چلا رہا ہے، اس کے اصولوں کے خلاف ہے یہ، ان کو ٹکٹ اور لفافے وصول کرتے وقت ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک چائے اور پانی پہ بسکٹ کرو، ایک ڈش پہ کرو، اور ایسے کئی ڈشوں کے فضول خرچی کے کھانے میں وہ خود شرکت کرے، کیا ان کا ضمیر گوارا کیا اس بات کو؟ کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، حساب قول و عمل کا تیرا لکھا ہے بس ایک سطر میں واعظ، حساب قول و عمل کا تیرا لکھا ہے بس ایک سطر میں واعظ، کہا وہی جو کیا نہیں ہے، کیا وہی جو کہا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، علماء سے یہ سوال ہے کہ شادی کا رخا قبول کرنا جس میں اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر نکاح ہو رہا ہو، جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، افضل ہے، حلال ہے، حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے؟ 1 ورڈ میں آپ پہلے یہ آنسر دیجئے، بے پردگی پر، ویڈیو پر، مخلوط گیدرنگ پر، اس پہ بعد میں کیجئے تقریر انصاری، پہلے یہ بولیے کہ ایسی شادی میں دعوت نامہ قبول کرنے کا شرعی حیثیت کیا ہے اس کی۔ نمبر 2 بات یہ ہے دوستو کہ شادی کے دن کا کھانا، نارتھ کے علماء شاید اس معاملے میں خاموش شاید اس لیے ہیں کہ نارتھ میں UP، بہار وغیرہ یا مہاراشٹرا میں کھانے پر ذرا کم زور دیا جاتا ہے، وہاں پر کھانے کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جہیز، جائیداد، سونا، گولڈ، اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے۔ لیکن ساؤتھ انڈیا میں جب آپ آتے ہیں تو یہ لوگ کھانے کے لیے مر جاتے ہیں، جہیز 2-4 لاکھ کا ہوتا ہے، کھانا 20-20 لاکھ کا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے فائنینشلی تباہ ہو جا رہے ہیں، یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو اب علماء، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا سنت میں ہے یہ چیز؟ جب سنت میں نہیں ہے، اور اگر کسی اللہ کے نبی نے کبھی کوئی شادی کا کھانا نہیں کھلایا، کسی غیر معروف صحابی کا کوئی واقعہ لا دینا، فلاں امام نے پوری رات بیٹھ کر کھائے تھے، شادی کے دن کا کھانا تھا، اور فلاں شیخ نے یہ کہا تھا، اللہ کے نبی کی سنت موجود ہوتے ہوئے آپ کو فلاں امام اور فلاں بزرگ کی کیا ضرورت ہے دوستو؟ اگر آپ واقعی نکاح کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو شادی کے دن کا کھانا جہاں ہے اس دعوت کا مکمل بائیکاٹ اگر نہیں کریں گے، اور 1 ورڈ میں یہ آنسر نہیں دیں گے، علل اعلان آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کھانا سب سے بڑی بدعت ہے، یہ کھانا سب سے بڑا ناجائز ہے، یہ رشوت ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا کوئی کام، جب تک آپ اعلان نہیں کریں گے کہ یہ غلط ہے، یہ نکاح آسان نہیں ہو سکتے۔ تیسرا جو مسئلہ علماء کو طے کرنا ہے وہ ہے نقد مہر کا۔ صدیوں سے اس کے اوپر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ جب آپ نے ہی کہا کہ کسی مسئلے کا حل قرآن میں تلاش کرو، نہیں تو سنت میں، اگر نہیں تو صحابہ میں،
نہیں تو فلاں فلاں ہی سب ہے. لیکن اگر کوئی عمل سنت میں موجود ہے تو پھر کسی صحابہ کی طرف بھی دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ادھار مہر اللہ کے نبی کی کسی سنت میں نہیں ہے. پورے 11 مہر صاحبزادیوں کے نکاح، صحابہ کے نکاح موجود ہیں. اب کسی غیر معروف صحابی کے واقعے کو لا کر ادھار مہر رکھ دینا اور اس کے بعد 11,000 کا مہر اور 11 لاکھ کی شادی آٹومیٹک ہو جاتی ہے. دیکھیے مہر صرف نقد کیش کا نام نہیں ہے. مہر کے اندر وہ ایلیمنٹ پوشیدہ ہے جس کے ذریعے لڑکی سے کچھ بھی لینے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے. مرد پر 3 چیزیں واجب ہیں. ایک تو دوسرا ولیمہ مرد کی ذمہ داری، تیسرا مہر، نقد مہر دینا ہے. لڑکی کو نقد دینا ہے، لڑکی سے لینا کچھ نہیں ہے. یہ نقد مہر اگر ہوگا تو خود بخود لڑکی سے جو لیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. مہر واجب ہے، آپ ہی جانتے ہیں، فقہ کا اصول ہے مہر واجب ہے. نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. حج میں، دوسرے تمام عبادتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو وہ عبادت ہوتی ہی مکمل نہیں ہوتی. نکاح میں جب نقد مہر واجب ہے، مہر ادا نہیں ہوا، قاضی صاحب ایجاب و قبول کرا کے اپنے 3-4 ہزار روپے لے کے تو بھاگ گئے. لیکن علماء اس بات کا جواب دیں کہ یہ نقد مہر ادا کیے بغیر جو نکاح ہوا ہے وہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہے یا نہیں. ایسی شادی میں شرکت کرنا جائز، ناجائز، مکروہ کیا ہے؟ اور ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول کرنا جائز، ناجائز، مکروہ کیا ہے؟ اہم ترین فیکٹر جو شادیوں کو مشکل بناتا ہے، جس کو آپ جب تک کہ اس کا علاج نہیں کریں گے شادی کا آسان نہیں ہو سکتا، وہ ہے یہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے لٹریچر میں بار بار لکھا جاتا ہے نکاح کو آسان کرنے کے سلسلے میں کہ جبری لین دین. واٹ نانسنس! یہ جبری لین دین کیا ہے؟ بائی فورس لینے والا لین دین کے خلاف ہیں آپ. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لین دین 2 قسم کا ہوا، ایک جبری ہے بائی فورس، دوسرا خوشی سے ہے. جبری لین دین کو آپ حرام کہتے ہیں. اس شادی کو روکنے کے لیے اتنی بڑی مہم چلا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن جو دوسرا خوشی سے دیا جانے والا جہیز ہے، آپ اس کی تائید میں ہیں. پورے ہندوستان پاکستان سے صرف ایک لڑکی کے ماں باپ کو بتائیے جو یہ کہے کہ ہاں ہم سے جبرن لیا گیا ہے جہیز. کوئی نہیں ملے گا. اگر اس نے کہہ دیا کہ جبرن جہیز لیا گیا ہے ہم سے، تو شادی سے پہلے اگر اس نے کہہ دیا تو شادی، اس بچی کا رشتہ کبھی آئے گا ہی نہیں، کوئی نہیں شادی کرے گا اس سے. اور اگر بچی کی شادی کے بعد اس نے کہہ دیا کہ یہ جہیز جبرن لیا گیا تھا تو اس بچی کو طلاق ہو جائے گی. پورے ہندوستان پاکستان میں ایک مرد ایسا نہیں ملے گا جو اپنی زبان سے یہ کہے گا کہ میں نے جبرن لیا ہے. ڈرامہ ہے، دونوں طرف سے ڈرامہ. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی مرضی سے جو چاہے دے دیجئے. یہ پورا خوشی سے لین دین کا جو کاروبار ہے یہ سنت کے خلاف ہے. دلائل بہت ساری دی جاتی ہیں، لیکن یہ جو جہیز فاطمی ہے نا آپ کا، یہ جو جہیز فاطمی ہے، علماء سے سوال یہ ہے کہ وہ جو استنباط کر کے کئی چیزوں کے حل 1400-1500 سال پہلے کے آیات، حدیث یا اقوال کو ان سے استنباط کر کے آج کے 2021 کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، وہ لوگ سارے یہ جہیز کے بارے میں سیرت صحابہ یا سیرت رسول سے استنباط کیوں نہیں کرتے؟ حضرت فاطمہ، جہیز فاطمی کے نام پر یہ جہیز لینے والوں سے یہ کیوں نہیں کہتے؟ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ تم حرام کر رہے ہو، جائز نہیں ہے یہ چیز؟ کیوں؟ کیونکہ مہر علی پہلے تھا 400 دینار، جہیز فاطمی کے جو آئٹم تھے وہ 50 دینار کے بھی نہیں ہیں. تو استنباط یہ ہوا اس واقعے سے کہ سسرا جو بھی دیتا ہے وہ مہر کا 10% اس کو دے سکتا ہے، لیکن مہر پورا غائب ہو گیا اور صرف جہیز باقی رہ گیا. اور اس کے بعد اس میں نکاح حلال ہو گیا کہ جب صرف ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو چکا. باقی چیزیں چاہے وہ رام چندر جی کے طریقے پہ ہوں، چاہے وہ امبانی کے طریقے پہ ہوں، چاہے کسی ایم پی ایم ایل اے کے طریقے پہ ہوں، یہ جائز ہیں. علماء اس بات کا جواب دیں پہلے کہ یہ جبری لین دین، تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی سے دینا کیا جائز ہے؟ نفس جہیز اٹ سیلف، کیا اس دور میں، یہ فتنوں کا دور ہے. اب آج کے دور میں در مختار سے کوئی فتویٰ لے کر آنا، فلاں امام سے، فلاں مولوی سے کوئی فتویٰ لانا جو 1400-1300 سال پہلے لکھے گئے. دوستو ان مخلص ائمہ کو بدنام مت کیجئے جو ان کے اپنے ماحول کو سامنے رکھ کر اگر انہوں نے اجماع کیا ہے یا اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے تو آج 2021 کے مسائل کو 1200-1300 سال پہلے کے لکھے ہوئے فتووں یا اس دور میں جا کے تلاش مت کیجئے. صرف یہ سوچئے کہ اگر وہ ائمہ آج زندہ ہوتے تو کیا کرتے. آج وہ دور نہیں ہے. آج سامنے دور کو سامنے رکھتے ہوئے باب الفتن کو سامنے رکھیے کہ فتنوں کو روکنے کے لیے، رد فتنہ کے لیے آپ کو قیاس یا اجتہاد سے کام لینا پڑے گا.
ورنہ نکاح کبھی زندگی بھر آسان نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ 3-4 پوائنٹ ہیں۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں ہم شدت پسند ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو نبی کے طریقے کے ریزسٹ کر رہا ہے اس کو نبی کے طریقے پر نکاح کرنے میں، اپنی بیٹی کے نکاح کروانے میں ذلت محسوس ہو رہی ہے، ہیومیلیشن محسوس ہو رہی ہے، اور وہ ضد کے ساتھ نکاح کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، منگنی اور شادی کا کھانا اور 2,000 آدمی کی دعوت اور بڑے بڑے علماء کو اور سیلیبریٹیز کو بلا کے پلینوں میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا رہا ہے، وہ شدت پسند نہیں ہے، شدت پسند ہم ہیں۔ دوستو، اسلام میں منشاء شریعت آپ غور کیجئے گا، جہاں پر حکم ہے اس حکم کی تعمیل نہیں کرنے کے نتیجے میں تعزیر بھی ہے، پنشمنٹ بھی ہے، ساتھ ہی صرف ایسا حکم نہیں ہے بلکہ نہیں ماننے والے کے لیے پنشمنٹ بھی ہے۔ بچہ 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو چھڑی اٹھاؤ اس کے لیے، بیوی اگر سمجھانے کے باوجود نہ مانے اور سرکشی کرے تو پہلے بستر الگ کرو پھر ہاتھ اٹھاؤ، شرابی اگر باز نہ آئے تو اس کو کوڑے مارو۔ ایسے 25-30 میں آپ کے سامنے گنا سکتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ تعزیر کے بغیر کوئی حکم چلتا نہیں، حکم ماننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے میں آ کے ہندوؤں کے طریقے شامل کر رہا ہے، اس کی کوئی تو سزا ہے۔ ہم کوڑے نہیں مار سکتے، ہم جیل میں نہیں ڈھو سکتے۔ منیمم لیول پر اللہ کے نبی نے خود معیار مقرر کر دیا پنشمنٹ کا، من رہا منکم منکرن، یعنی جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، شوہر بیوی کو روکے، باپ اولاد کو روکے، اور ہاتھ نہیں چلا سکتا تو زبان کہ میں تیری شادی میں شرکت نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی ہے ایسا رخا قبول کرنے کی، کیونکہ یہ طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ زبان استعمال کرو، نہیں تو دل سے نفرت کیا ہے میرے عزیزان دوست؟ یہی بائیکاٹ ہے۔ آپ شادیوں کا نفرت کے ساتھ، بائیکاٹ کے بغیر اگر نکاح کو آسان کرنے کی مہم چلانا چاہتے ہیں تو بخدا آپ بہت بڑے مغالطے میں ہیں، بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، آپ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ خیر، یہ تو سزا ان کی ہوئی جو جان بوجھ کر، اور بالخصوص لڑکی کے والدین یہ اصل مجرم ہوتے ہیں جو اپنی زبردستی سے بچیوں پر، لڑکوں کو خریدنے کے چکر میں اپنی لڑکیوں پر خوب زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھائیں گے مردوں کو کہ ایسی مرد بنے، اور ایسے مرد بن کر پہلے یہ طے کریں کہ نکاح اللہ کے نبی کے طریقے پر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، ورنہ نہیں۔ بعد میں یہ ایکٹنگ نہ کریں کہ ہم نے منع کیا تھا، وہ لوگ اصرار کر کے ہم کو دے دیے۔ بعد میں یہ ایکٹنگ نہ کریں کہ نہیں ہم کو نہیں پتا تھا، جانے کے بعد پتا چلا کہ وہاں پر یہ اسراف ہے۔ دوستو، یہ سزا یا یہ بائیکاٹ کا ان کے لیے تو ٹھیک ہے، سزا منیمم سے لیول سزا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ علماء جن کی غلطی سے، جن کی کوتاہی سے یہ سسٹم برباد ہو رہا ہے، ان کے تعلق سے کیا کیا جائے؟ دوستو، اصل وہ علماء اور مشائخ ہیں، کیونکہ ہم لوگ 99% مسلمانوں کی، ہندوستان کی آبادی، پاکستان کی آبادی 1400 سال پہلے اسلام آنے سے قبل سارے کے سارے ہم لوگ پنڈتوں کے غلام تھے۔ کوئی ہم رڈی تھے، راؤ بھی ہم ہی تھے، سارے یادو وغیرہ ہم ہی تھے۔ لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اسلام لا لینے کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا، بس ایک ہی چینج آیا، ہم پنڈتوں کے غلام نہیں رہے، یہ علماء اور مشائخین کے غلام ہو گئے۔ انہوں نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا، انہوں نے جیسا کیا ہم نے ویسا ہی کرنا شروع کیا۔ کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء اور مشائخ اصل ذمہ دار ہیں اس کے۔ ہم کو سب سے پہلے مدرسوں کے نصاب میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ یہ برس صدیوں پرانے فقہی مسائل کو جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، 50% سے زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھائیں کہ شادیوں کا آسان کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، جو شخص سنت کے خلاف جائے گا شادی کے طریقے میں اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا، بائیکاٹ کیسے کیا جائے گا۔ اب بچوں کو یہ پڑھائیں نصاب تعلیم میں۔ جیسے کیرلا کا کمیونسٹ چیف منسٹر، ہم کو سبق لینا چاہیے کہ اس نے اسلام کا وہ حکم نافذ کیا جو پورے عالم اسلام میں بھی کسی نے نافذ نہیں کیا۔ سعودی عرب جیسے ملک میں شادیوں پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، علماء کی زبانیں چپ، کیوں؟ وہ خود ملوث ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ مدرسوں سے نکلنے والے تمام طلبہ، عالم ہوں، حافظ ہوں، فاضل ہوں، کوئی بھی ہو، یہ عہد کیے بغیر، جیسے کیرلا کے چیف منسٹر نے تمام کالجز اور یونیورسٹیز کو یہ پابند کر دیا اور گورنمنٹ کے آفیسرز کو پابند کر دیا کہ اگر کوئی جہیز نہیں لینے کے پلیج کے اوپر، بانڈ کے اوپر سائن نہیں کرے گا تو اس کو نہ ڈگری ملے گی نہ سرکاری نوکری۔ علماء کو سب سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے کہ مدرسے سے نکلنے والے تمام طلباء سے یہ عہد لیں کہ وہ
यहाँ से निकलने के बाद किसी ऐसी शादी को अटेंड नहीं करेंगे, किसी ऐसी शादी का इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसके अंदर मंगनी होगी, खाना होगा, बारात का खाना होगा, जोड़े की रकम होगी, जहेज़ होगा। और ना तो वो खुद शादी ऐसी करेंगे, ना ऐसी शादियों में शिरकत करेंगे। और अगर इसके बावजूद कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई हाफिज ऐसा करता है, उसकी सनदें छीन ली जाएं, उसको उसके नाम के आगे खासमी या नदवी या चिश्ती या खादरी लगाने की इजाज़त उससे वापस ले ली जाए, और उसकी इस किरदार को जो धोखा दे रहा है अवाम में आम तौर पर बता दिया जाए। मस्जिद की इंतज़ामी कमेटियों को ये चाहिए कि ऐसे उलमा के खुतबे बंद कर दें, ऐसे इमामों का तकर्रुर बंद करें जो लड़कियों से जहेज़ लेते हैं, लड़कियों के पलंग पर सोते हैं। चंदा देने वालों के लिए ये लाजमी है कि वो पहले मेक श्योर कि जिस मदरसे को वो चंदा दे रहे हैं उस मदरसे के ज़िम्मेदारान, उस मदरसे के असातिज़ा कैसे हैं, जहेज़ लेने वाले हैं, खाने लेने वाले हैं, लड़कियों को मजबूर करने वाले हैं, या मुकम्मल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। ऐसे हुफ़्फ़ाज़ को कभी तरावी सुनाने मत दीजिए। क्या फ़ायदा ऐसे हुफ़्फ़ाज़ से कुरान सुनने का जो ख़ुद कुरान नहीं जानता और कुरान की खिलाफ वर्जी करता है और औरतों से जहेज़ लेता है, खाने लेता है, ऐसी शादियों में जाके शिरकत करता है। ऐसे हुफ़्फ़ाज़ के पीछे तरावी पढ़कर आप क्या हासिल करेंगे? दोस्तों, तलबा को, मदरसों के तलबा को ये बताइए कि आज की शादियों के, आज के रस्म व रिवाज को मिटाने वाला जो काम है, ये कोई मुस्तहब काम नहीं है, ये जिहाद है। अमर बिल मारूफ ये है, असल दावत व तबलीग ये है। गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ़ और सिर्फ ये है। बहरहाल दोस्तों, बात को ख़त्म करता हूँ मैं, चूँकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें वही उलमा जो रटी हुई बरस से तकरीरें करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। असल निकाह को मुश्किल नामुमकिन बनाने वाले जो अवामिर है उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। एक गैर आलिम बात कर रहा है तो उसको तो मुकम्मल नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए बस मैं एक ही हदीस पेश करूँगा आपके सामने। ये उलमा की मुखालिफत में नहीं है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है कि ठीक है हम आलिम नहीं हैं, लेकिन आपको अगर रास्ता बता रहे हैं, जिस रास्ते पर आप भटक रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सही मंजिल की तरफ नहीं जाएंगे, तो उस रास्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना बहुत ज़रूरी है। बस एक हदीस सुन लीजिए, आपने बारहा सुनी है, आज भी एक मरतबा फिर सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा के उलमा के बारे में बताया कि वो लोगों में अमर बिल मारूफ़ का काम करते थे, लेकिन जब देखते कि लोग नहीं सुन रहे तो फिर मजबूरन उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, वही शादियाँ, वही मंगनियाँ, वही सांचक, वही महफिलें, सब कुछ मजबूर थे कि लोग नहीं सुनते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान करते हुए टेक लगा के ऐसे बैठे थे। फिर रावी का बयान है कि आप सीधे होकर बैठ गए और आपने कहा खबरदार तुम लोग ऐसा ना करना, अगर तुम लोग भी यही करोगे तो ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दे। वो वक्त आ चुका है। आज मस्जिदों की तादाद में इजाफा, मुस्लिम एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील सारों में इजाफा होने के बावजूद, मस्जिदों में और हरम में तादाद बढ़ने के बावजूद मुसलमान अखलाक़ी तौर पर जितना जलील हो रहा है, जितनी इस कौम में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एडल्टरेशन बढ़ रहा है, औलाद की नाफरमानियाँ बढ़ रही हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उलमा अगर निकाह को आसान कर दें, एक नहीं कितने हज़ार मसाइल हल होंगे आपको नहीं मालूम। और निकाह को आसान करने के लिए आई विल रिपीट, ये 4 पॉइंट पे उलमा को 1 वर्ड में आंसर देना है। ये बुनियाद है। अगर आप इसको स्किप करके, यानी कि बॉयकॉट के सिस्टम को स्किप करके कोई और तरीक़ा तलाश करना चाहते हैं और इल्ज़ाम वीडियोग्राफी पर या मॉडर्न एजुकेशन पर या लड़कियों की आला तालीम पर या बेपर्दगी पर डालना चाहते हैं, तो बखुदा आप इमारत का पिलर खड़ी करने के बजाय सिर्फ इमारत खड़ी करना चाहते हैं। वो 4 पॉइंट्स ये है कि आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, खुल्लम खुल्ला, वाज़ेह तौर पर, क्लियरली, कि क्या नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटकर होने वाली शादी का इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट करना जायज़, नाजायज़, हराम, हलाल क्या है, बताइए। दूसरा, शादी के दिन का खाना, चाहे इसमें लाख फ़ायदे होंगे, लेकिन इस दौर का सबसे बड़ा फितना है ऐसे खाने में शिरकत करना, ऐसा खाना अरेंज करना, देना जायज़, नाजायज़, मकरूह, हराम क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा। तीसरा, महर नेट होगा। नेट महर के मुकाबले में लड़की वाले से कुछ नहीं लिया जा सकता। नक़द महर के सही उसूल को नाफिज करना, और अगर कोई नक़द महर के तरीक़े को फॉलो किए बग़ैर शादी निकाह करना चाहता है तो उस काजी के बारे में आपका क्या कहना है, उस शादी में शिरकत करने वाले के बारे में क्या कहना है आपका। चौथा, जबरी लेन देन का लफ्ज़ कुछ नहीं होता।
نہ تو جبری ہوتا ہے نہ خوشی سے ہوتا ہے. جہیز اٹ سیلف از اے رشوت, اٹ سیلف از اے بھیک, اٹ سیلف از اے فتنہ. یہ غیر مسلموں کی نقل ہے, یہ تشبہ ہے, یہ سرے سے حرام ہے. جب تک آپ جہیز کو سرے سے حرام نہیں کریں گے اس دور میں, چاہے وہ در مختار اور عالمگیری میں لکھا ہوا ہوگا, وہ دور الگ تھا, آج کا دور الگ ہے, آج کا اجماع الگ ہو جائے گا, آج کے احکامات تبدیل ہو جائیں گے. جہیز کا لین دین خوشی سے ہو یا زبردستی یہ مکمل حرام ہے, کیونکہ رشوت بھیک میں بتا چکا ہوں. اور کئی وجوہات ہیں, اس وقت ٹائم نہیں ہے. یہ 4 چیزوں کے بارے میں آپ 2 ٹوک جب تک کہ نہیں بولیں گے, لٹریچر نہیں چھاپیں گے, ہر ممبر سے حرام حرام حلال حلال کیا ہے واضح طور پر نہیں کہیں گے, یہ نکاح کو آسان کرنے کی مہم نہیں چلیں گی. اور اگر آپ یہ چیزیں بائیکاٹ کی نہیں کر سکتے ہیں, سب کو جائز بھی کرتے ہیں, ایک طرف جہیز حرام ہے لیکن شرکت کرنا جائز ہے کہتے ہیں, تو تمام علماء سے درخواست ہے آپ یہ کام بند کر دیجئے. یہ آپ کے بس کا نہیں ہے, آپ نہیں کر سکیں گے. ویسے بھی نئے دور میں اب آپ کی قیادت بہت سسپیشیس ہو چکی ہے, بہت مشکوک ہو چکی ہے. بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس کام کو کریں گی. یہ انقلابی کام ہے, یہ جہادی کام ہے. اگر آپ ایسی شادیوں میں شرکت کی دعوت جائز رکھتے ہیں, اس میں شرکت کرنا, تو پھر آپ اس کام کو, پورے نکاح کے اس انقلابی پروگرام کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرنے والے صرف آپ ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.